السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ گرفت ڈرامے کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں۔ اس میں 3 مین کریکٹر ہیں، مراد، انیشا اور روحی۔ روحی جو ہے وہ مراد اور انیشا کی زندگی میں آئی ہوئی ہے بچے کے ذریعے، تاکہ وہ ان کی دولت ہڑپ سکے اور بہت عیاشی کی زندگی گزار سکے۔ انیشا جو ہے بہت ہی اچھے کریکٹر کی ہے، لیکن وہ بہت مجبور ہے کیونکہ اس کو اولاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے روحی جو کہ ان کے گھر کی نوکرانی تھی، اس نے مراد کے ساتھ دھوکے سے اولاد حاصل کرنے کے بعد ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ان کے بچے کا نام ریحان ہے، جو کہ مراد اور روحی کا ہے، اور بیچ میں انیشا جو ہے جس کا بچہ نہیں ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ مجبور ہے اور پریشان ہے روحی کی بلیک میلنگ سے۔ وہیں دوسری طرف مراد کی بہن انیشا کو سمجھاتی ہے کہ ایک بچے کی وجہ سے اس نے تم سب لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، تمہیں ریحان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، لیکن روحی کہتی ہے اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، ریحان ہمارا بچہ ہے، ہم اس کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے، کیونکہ ریحان کو اس کی ماں روحی نے کڈنیپ کروایا ہوا ہے، اور تاکہ سب لوگوں کو وہ گھر والوں کو بلیک میل کر سکے، اور ان کو بولتی ہے کہ جو ہے میری شادی جو ہے مراد سے کروا دی جائے تو میں بچہ جو ہے وہ واپس لے آؤں گی۔ اس طرح کر کے وہ فیملی کو پوری کو بلیک میل کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے جب مراد کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی امی بھی جو ہے وہ روحی کی باتوں میں آ گئی ہے، تو وہ اپنے ابو کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ اب اپنی امی کو جو ہے، میری امی کو جو ہے امریکہ لے جائیں، تاکہ وہ روحی کی اس چال سے دور ہو جائے، ورنہ مجھے انیشا سے دور کر دیا جائے گا۔ میں انیشا کے بھروسے کو تو کھو چکا ہوں، مگر میں اس کو کھونا نہیں چاہتا ہوں۔ اسی طرح وہ اپنے والد سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ فوراً سے امی کو جو ہے امریکہ لے کے چلے جائیں، لیکن وہیں پر ان کے فادر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں ہم تمہیں چھوڑ کر امریکہ نہیں جا سکتے، جن حالات میں روحی نے ہم سب کو ڈال دیا ہے، ہمارے بچے کے ذریعے جو ہے ہم سب کو بلیک میل کر رہی ہے۔ میں سمجھاؤں گا تمہاری ماں کو، لیکن میں اس طرح ان حالات میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ یہی دونوں آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور مراد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور اس کا فادر اسے جو ہے بہت زیادہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری ماں کو سمجھاؤں گا، اور وہ تسلی دلاتا ہے کہ ایسی غلطی میں کرنے نہیں دوں گا، تمہاری ماں کو تمہاری شادی نہیں کرنے دوں گا، میں انیشا کے ساتھ غلط نہیں کرنے دوں گا، اس کا حق ماننے نہیں دوں گا۔ وہ مراد کو سمجھا رہا ہوتا ہے اور مراد کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں اس کے فادر۔ وہیں مراد بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور وہ بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے فادر سے کہ آپ امی کو لے کے یہاں سے چلے جائیں، ورنہ انیشا کے حق میں روحی ڈاکہ ڈال دے گی، امی کو اپنے بس میں پورا کر چکی ہے، اور وہ اب انیشا کے ساتھ غلط کرے گی۔ اور اس کے ابو جو ہے پھر اپنی بیوی کو، مراد کی امی کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھانے جاتے ہیں کہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، روحی کے حق میں انیشا کے حق میں ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، روحی نے ہم سب کو بلیک میل کیا ہوا ہے بچے کے ذریعے، وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، تم اسے مراد کی زندگی میں لا کر مراد کے ساتھ اور انیشا دونوں کے ساتھ ہی بہت ہی زیادہ غلط کرو گی۔ اگر وہ ان کی زندگی میں آ گئی تو وہ دونوں، انیشا اور مراد، ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، اور روحی اچھے ارادوں کی مالک نہیں ہے، وہ ہم سب لوگوں کے ساتھ برا کر رہی ہے، اور وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ باتیں وہ مراد کی امی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن مراد کی امی پر تو الگ ہی سرور چھایا ہوا ہے۔ وہ تو بچے کی تڑپ میں اتنی اندھی ہو گئی ہے کہ اسے انیشا کی محبت، انیشا کی تکلیف بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی، بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ اتنے سالوں سے پوتے کی خواہش میں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا پوتا اس کو مل جائے، چاہے اس کے لیے اس کو روحی جیسی دھوکے باز لڑکی سے اپنے بیٹی کی شادی کروانی پڑے، جو کہ پہلے سے انیشا سے میرڈ ہے، لیکن پھر بھی بچے کی تڑپ کی وجہ سے، اپنے خون کی وجہ سے وہ مراد کی شادی روحی سے کروانے کے لیے بھی تیار ہو گئی ہے۔ لیکن وہیں پر مراد کے پاپا اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ انیشا کے لیے بہت برا ہوگا۔ اور انیشا کا بھائی جو ہے، جو مراد کے ساتھ بزنس میں پارٹنر ہے، وہ جو ہے مراد کو کہتا ہے کہ وہ سارے شیئرز وہاں سے واپس لے لے گا، اور جو ہے اس کے کمپنی کو اس کی وجہ سے بھلے نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، ویسے بھی تم نے مجھے کہا تھا کہ ہمارا الگ الگ
معاملات ہیں ہمارے، اور ہمیں ایک دوسرے کے معاملات میں پڑنا نہیں چاہیے۔ تو وہ اسی طرح مراد کی کمپنی سے شیئرز لے کے مراد کو پرسنل ہو کے اس کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہے، تاکہ مراد نے جو اس کی بہن کے ساتھ اتنا دھوکہ کیا ہے وہ اس کے غصے میں یہ سب کر رہا ہے۔ مراد اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، میری پرسنل زندگی کی وجہ سے تمہیں میرے بزنس میں نقصان نہیں کروانا چاہیے، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن وہیں پر انیشا کا بھائی کہتا ہے کہ تم ہی کہتے تھے کہ ہماری اب سے کوئی زندگی نہیں ہے، اپنے معاملات ہیں، تو ہمیں اپنے معاملات دیکھنے ہیں، یہی میرے الگ معاملات ہیں، میں اپنی بہن کے حق میں بولوں گا جیسے بھی میں بول سکوں گا۔ مراد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، تم یہ میرے ساتھ غلط کر رہے ہو، لیکن وہ اس بات کو بالکل بھی نہیں سمجھتا۔ انیشا جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے، روحی اسے بہت بار بار پریشان کرتی ہے اور اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اس گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ مالکین بننے والی ہے۔ انیشا ہی اسے اس گھر میں لائی تھی اور اب وہ اسی کے حق میں ڈاکہ ڈال کر مالکین گھر کی بن جائے گی، یہ بار بار کہہ کر اسے پریشان کرتی ہے اور اسے اریٹیٹ کرتی ہے اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ تم جو ہے اگر میرے ساتھ بہن بن کے چلو گی تو ہم دونوں کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور ایسی بلا بلا باتیں کرتی ہے کہ تم سوتن کی طرح نہیں رہو گی، بہن کی طرح رہو گی تو مجھے بالکل بھی تمہارے ساتھ رہنے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ اس طرح کر کے وہ انیشا کو ٹوکتی ہے اور اس سے تکلیف پہنچاتی ہے کہ میں بھی اس گھر کی مالکین بننے والی ہوں اور تمہارا شوہر بڑھ جائے گا، اب تمہارا گھر بڑھ جائے گا اور میں اس گھر کی نوکرانی کی جگہ مالکین بن جاؤں گی۔ اس طرح کر کے وہ انیشا کو الٹے سیدھے الفاظ کہتی ہے اور انیشا کو کہتی ہے کہ اب تو تمہیں ہار مان لینی چاہیے، اب تو تمہارا سب کچھ تم سے دور ہو گیا، تمہارا شوہر بھی، تمہارا گھر بھی، اور اب تمہاری ساس کو بھی میں نے اپنی طرف کر لیا ہے۔ روحی اسی جگہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، انیشا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے روحی کی باتوں سے کہ روحی اسے کس طرح پریشان کرتی ہے اور کتنے برے ارادوں سے اس کے ساتھ اس طرح بات کرتی ہے جو کہ اسے نہیں کرنی چاہیے۔